تو آپ کو حج جو کرنا ہے وہ حج تمتع کرنا ہے۔ حج تمتع، حج کی 3 قسم ہے۔ ایک حج قران ہے۔ عام طور پر ہندوستان والے حج قران نہیں کرتے، کیونکہ حج قران جس کو کہتے ہیں معاف کیجیے گا، ایک ہے حج افراد۔ حج افراد ہندوستان والے عام طور پہ حج افراد نہیں کرتے، کیونکہ جو حج افراد ہوتا ہے اس میں جو احرام باندھتے ہیں وہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھتے، صرف حج کی نیت سے، اور جب تک حج نہیں ہو جاتا احرام بندھا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ انڈیا والے حج افراد عام طور پر نہیں کرتے۔ ہم جو حج کرتے ہیں وہ 2 طرح کا حج کرتے ہیں، ایک حج قران کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں۔ حج قران میں ایک مشکل یہ آتی ہے کہ جب ہم اپنے وطن سے حج کا احرام باندھتے ہیں تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں، وہاں جا کر کے عمرہ ادا کرتے ہیں، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم احرام سے باہر نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہم نے قران کیا ہے، یعنی ہم نے حج اور عمرہ کا احرام ایک نیت کے ساتھ باندھا ہے، تو ہم نے اس وقت تک اب حج احرام سے باہر نہیں آنا ہے جب تک کہ حج کے ارکان مکمل نہ ہو جائیں۔ اس لیے اب آپ کو 10 دن باقی ہے، 15 دن باقی ہے، تو بھی آپ کو اتنے دن احرام کے اندر رہنا پڑے گا اگر آپ نے قران کی نیت کی ہے تو۔ اگر 1-2 دن حج کو بچے ہیں اور آپ جا رہے ہیں تب تو آپ کو قران کرنا افضل ہے، بہتر ہے، آپ قران کر لیں۔ لیکن 8 دن 10 دن بچے ہوئے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قران نہ کریں، کیونکہ آپ تمتع کریں۔ اتنے دن تک احرام میں رہنا پہلی بات تو مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا معمول نہیں ہے، تو بار بار وہ چادریں اترتی ہے، پھر تھوڑے سے پرابلم آتے ہیں، تو ایسی صورت پہ پھر اس کی کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی ہوتی ہے، تو ہم اس کو نبھا نہیں پاتے ہیں، تو دم بھی لگ سکتا ہے۔ اس لیے اگر 8-10 دن 15 دن باقی ہے تو تمتع کریں۔ اب حج تمتع کا طریقہ کیا ہے اس کو سماعت کر لیں۔ کچھ مشکل نہیں ہے، آسان ہے کہ ہم اپنے وطن سے عمرہ کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، وہاں عمرہ کر کے ہم حلق کرا کے احرام سے باہر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں۔ یعنی ہمیں 2 احرام باندھنا پڑتا ہے، وطن سے عمرہ کا احرام اور وہاں جانے کے بعد حج کا احرام۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ یہ آسان ہے، وہاں گئے عمرہ کیا، 2-3 گھنٹے میں فارغ ہو گئے، احرام اتار دیا، پھر اپنے معمول کے کپڑے پہن لیے۔ اب جب تک حج کی تاریخ نہیں آتی نفل عمرہ کرتے رہیں، نفل طواف کرتے رہیں، جو کرنا وہ کرتے رہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ تو اس لیے حج تمتع آسان ہوتا ہے۔ اب ہم حج تمتع کر رہے ہیں تو اب ہم چونکہ امیگریشن سے پار ہو گئے، تب ہمیں مکہ جانا ہے، مکہ شریف، تو ہم لوگ ایئرپورٹ پر احرام کی چادریں باندھ لیں گے، کیونکہ ہم جو ہے غسل کر چکے تھے، غسل ادا کر چکے تھے احرام کی نیت سے۔ وہاں جا کر ہم صرف وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد کپڑے اتار کر جو احرام کی چادریں اس کو باندھ لیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اب عام طور پر جو ایئرپورٹ ہوتا ہے اس میں جو لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں، خاص طور پہ بوڑھے لوگ، تو ایئرپورٹ کے اندر جو انڈیا میں ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل پر، تو اکثر وہاں پر انگلش ٹوائلٹ بنی ہوئی ہے، تو عام طور پہ ہمیں عادت نہیں ہوتی اس میں بیٹھنے کی، تو بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو آدمی پریشان ہوتا ہے۔ پریشان نہیں ہو، انڈیا کے ممبئی کے ایئرپورٹ پر جتنی ٹوائلٹس ہیں تو اس میں آخری کی 2 جو ہوتی ہے تو وہ انڈین ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اخیر کی طرف جائیں گے یا وہاں پر آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس سے پوچھے وہ ہندی بولتا ہے اردو بولتا ہے کہ انڈین کدھر ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا، رہنمائی کرے گا، تو آپ وہاں جا کر استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد وضو کریں۔ وضو کرنے کے لیے جب آپ نل پر آئیں گے، پہلی مرتبہ جانے والوں کے لیے جو کبھی ایئرپورٹ پہ گئے نہیں ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا حساس نل ہوتے ہیں، یعنی آپ کو کوئی ٹوٹی وغیرہ اس میں نہیں ہوتی، آپ ہاتھ نیچے کریں گے تو پانی آنے لگے گا۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو تجربہ نہیں ہوتا تو وہ اس کی ٹوٹی ڈھونڈنے لگتے ہیں، ادھر سے دبا رہے ہیں ادھر سے دبا رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں آپ ہاتھ ایسے نیچے کریں گے تو آپ کے اس اشارے سے پانی آ جائے گا، آپ اس پہ وضو وغیرہ کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد پھر آپ اپنے کپڑے اتار کر کے، وہاں عام طور پہ پیئر روم لکھا ہوتا ہے، پیئر روم، اور وہاں عبادت خانے بنے ہوتے ہیں اندر ایئرپورٹ پر، تو آپ اچھا وہاں پر بیٹھ کر کے وضو کرنے والا بھی انتظام ہوتا ہے اس کے اندر، عبادت خانے کے اندر، تو آپ وہاں بیٹھ کر کے بھی اطمینان سے وضو کر سکتے ہیں۔